کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو تھوڑا سوچ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کا جنازہ پڑھا جائے، آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے جنازے کے لیے آئے ہوئے مہمان، دور سے آئے ہوئے لوگوں کے کھانے کا بندوبست، اس کی رات کا بندوبست، بستر وغیرہ کے ارینجمنٹ میں لگ جائیں گے۔ کچھ رشتہ دار بیٹھ جائیں گے اور یہ حساب کتاب لگائیں گے کہ میرا کتنا خرچہ ہوا ہے، اس کے حساب کتاب میں لگ جائیں گے، اب آپ کو بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ کا موبائل نمبر، آپ کا کنٹیکٹ نمبر لے کے آپ کے موبائل میں جتنے بھی کنٹیکٹ نمبر ہے اس کو میسیجز کریں گے، آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اس کو میسیجز کریں گے کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا اس نمبر پر آپ کنٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی دور سے رشتہ دار آپ کے فیملی ممبر کو کال کریں گے کہ ایمرجنسی کی وجہ سے ہم جنازے پہ نہ آ سکے، ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی ہمدردیاں ہیں، ہم بہت ڈھیر ساری دعائیں اس مرحوم کے لیے دیں گے، لہٰذا ہماری معذرت قبول کیجیے۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا جائے گا، آپ کا غم کم ہوتا جائے گا، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، اور کچھ 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد لوگ معمول کی زندگی پر آئیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، اور لوگ بھول جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جائے گا، 1 سال بعد آپ بہت کم لوگوں کو یاد ہوں گے، آپ کی یاد بہت کم لوگوں کو آئی ہوگی، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ تو حالات ہوں گے، یہ ایک بالکل روٹین ہے، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی زندگی دی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے لیے خود کرے، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ پھر کسی کو یاد نہیں کرتے، نہ دعائیں دیتے ہیں، نہ آپ کے نیک کام کو دیکھتے ہیں، بس بھول جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے لیے ابھی سے کرو۔ کیوں اتنی حرام کی کمائی پہ صبح شام دولت کی کمائی پہ لگے ہو؟ تھوڑا اپنے لیے بھی سوچا کرو، کچھ اس طرح نیک کام کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو بھولنے نہ دیں، اپنے لیے کچھ اس طرح کرو کہ لوگ آپ کو بھولنے نہ دیں۔ بس میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے یہ، اور جتنے بھی لوگ ہیں اسی طرح مال و دولت کے سمیٹنے پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو تھوڑا اپنے گریبان میں سوچا کریں۔ تھینکس۔